السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں اس کے اوپر بات کریں گے اور سیاست کے میدان کے حوالے سے بھی سیلاب کی صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. کچھ اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو خاص طور پہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے پاک ویو سے ریلیٹڈ ڈاکٹر نبیہ علی خان جن کا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا ناظرین، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ڈاکٹر نبیہ کا، اور ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ پاک ویو کی ریزیڈنٹ ہیں اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں ایکچولی جس دن پانی آیا تھا پاک ویو کے اندر، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ چکا ہے، کتنے کتنے فٹ گھروں میں جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ ایک ریزیڈنس کی آواز بن کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی بات سنی. اسی لیے ہم نے بھی انہیں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر دعوت دی تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں، اور پھر ہم نے ان سے چند کویشچنز بھی کیے تاکہ ذرا ہسٹری کے بارے میں پتہ لگ سکے. اب اس ساری چیز کے دوران ایک پرٹیکولر پورشن ہے جس کے اوپر جو ہے ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو مزید تفصیلات بھی جو ہے میں اپڈیٹ کروں گا آپ کو. ڈاکٹر نبیہ سے میں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر سوال کیا تھا کہ آپ کب سے اس سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہیں، تو اس میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں پچھلے 7 سال سے میں رہ رہی ہوں. اس سے پہلے 2 سال جو ہے میں پہلے کرائے کے ایک گھر کے اندر تھی، اور اس کے بعد 5 سال پہلے جو ہے ہم اس گھر کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوئے. اور یہ گھر جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے خالی پلاٹ کے اوپر یہ گھر بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، یہ میرے بھائی نے اور میں نے مل کے جو ہے وہ یہ گھر یہاں پہ بنایا تھا. اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک قسم کا اسٹیبلش کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ ان کا ہے. اس کے بعد مزید اگر گفتگو جو ہے وہ آگے چل کے آپ سنیں تو میں نے اس کے اندر پھر دوبارہ بھی یہ پوچھا ان سے، میں نے کہا جی اب آپ کا پاک ویو میں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا پاک ویو میں اب رہنے کا ارادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی اگر یہ اب آپ پراپرٹی سیل کریں گی تو اس کی کیا پرائس ملے گی؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا تو کافی نقصان ہوگا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اب مزید پاک ویو میں نہیں رہنا. ان ساری باتوں سے کم از کم میں بھی یہی سمجھا اور ناظرین بھی یہی سمجھے کہ ڈاکٹر نبیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر انہی کا ہی ہے، ملکیت انہی کی ہے، اور اس خالی پلاٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے گھر بنایا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے اس کی پرائسز بھی کوٹ کی کہ پہلے 5 سال پہلے جب بنایا تھا تو اس وقت اس کی پرائس یہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد اب جو ہے ریسنٹ اس کی پرائس سیلاب آنے سے پہلے یہ تھی، اب کتنی ہوگی نو ون نوز. اوبیسلی اس وقت تو مارکیٹ جو ہے وہ اتنی انسرٹنٹی کے اندر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کیا ہوگی. لیکن یہ بات کافی حد تک اسٹیبلش ہوئی کہ یہ گھر جو ہے وہ انہی کا ہی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہانی میں ایک آتا ہے ٹوسٹ، اور ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ ایک صاحب ہیں حنیف گرایا صاحب، جو کہ بیسکلی ایک لائر بھی ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر تو میرا ہے یہ، اور ڈاکٹر نبیہ جو ہے ایکچولی میرا یہ رینٹل اگریمنٹ ہے، یہ سامنے جو ہم آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور ان کے بھائی کو ہم نے رینٹ کے اوپر دیا ہوا ہے. تو اور یہ ان کے مطابق، حنیف گرایا صاحب کے مطابق، یہ ان کا جو رینٹل اگریمنٹ ہے یہ اکتوبر 2024 سے شروع ہوا ہے، یعنی کہ ابھی اس کو 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ان کے مطابق یہ گرایا صاحب کی بات جو ہے وہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. لب لباب بات کا یہ ہے کہ یہ بات اب سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو کیا گیا جس میں ڈاکٹر نبیہ کا بھی انٹرویو ہوا، حنیف گرایا صاحب کا بھی انٹرویو ہوا، جس میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی اور انہوں نے پھر مانا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ ہاں میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تو ہوں کرائے پہ، لیکن یہ میرا گھر اب میرا ہی ایک قسم کا گھر ہے کیونکہ میں اس کی رہائشی ہوں. اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ یہ میں اس گھر کی اونر ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو لیکن میں فرینکلی اسپیکنگ میرے کم از کم پوڈ کاسٹ کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس سے یہ بات یہی اسی طرح اسٹیبلش ہو رہی تھی جیسے یہ گھر انہی کا ہی ہے. تو اس کے بعد اب جو بات جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکچولی کرایہ دار ہیں. ہاں لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ ایون اگر وہ کرایہ دار بھی ہیں تو گھر چاہے اس پوری سوسائٹی کے اندر جو وہاں پہ موجود تھا، جو مکین ہے، اب وہ بے شک اونر نہ ہو، وہ کرایہ دار ہو، وہ ریزیڈنٹ تو ہے. اگر ایک کرایہ دار بھی ہوتا ہے وہ ریزیڈنٹ تو ہوتا ہے، وہ علاقہ مکین ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں. تو بجائے اس کے ٹھیک ہے جو مالک مکان ہے ان کو تو اپنا نقصان ہوا ہوگا، اوبیسلی وہ اس کی بنیادوں کے اندر پانی چلے جانا اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، دیواروں میں کریکس آ سکتے ہیں، نمی آ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو پراپرٹی اندر پڑی ہوئی ہے، موویبل پراپرٹی جسے آپ کہتے ہیں، فرنیچر ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی، ٹی وی وغیرہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، وہ تو کرایہ دار کا اپنا ہی ہوتا ہے. تو نقصان تو ان کا پھر بھی ہوا ہے. لیکن یہ ایک جو فیکٹ ہے یہ بھی ضروری ہے، ظاہری بات ہے. ہم نے اگر آپ میرا پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ میں نے ایک بڑا کیٹیگورکلی ایک میں نے بات کہی تھی، یہ آپ ذرا سنیے گا پھر میں آگے بات کرتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو انفارمیشن آپ دے رہی ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. جی میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اگر آپ کی انفارمیشن غلط ہوئی تو آپ سے نہیں میری انفارمیشن کیسے غلط ہو سکتی ہے، یہ خود اس چیز کو مانتے ہیں. اب یہ آپ نے یہ پوائنٹ سنا کہ میں نے ان کو کیٹیگورکلی یہ بات کی تھی، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو انفارمیشن آپ شیئر کر رہی ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ میرے پاس اس کو کراس چیک کرنے کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ کراس چیک جب ہوئی ہے چیز تو تب یہ پتہ لگا کہ وہ بیسکلی وہاں پہ کرایہ دار تھیں. لیکن دوبارہ میں بات وہی کہوں گا کہ کوئی بھی چاہے کرایہ دار ہو چاہے مالک مکان ہو یا کچھ بھی ہو، اگر ان گھروں کے اندر پانی گیا تو لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ایک اور بات کہ
ناٹ جسٹ پاک ویو سوسائٹی, یہاں پہ اور بہت سی سوسائٹیز ہیں, تھیم پارک سوسائٹی ہے اور بہت سی ایسے سوسائٹیاں اور وہاں پہ رہائش ہے جہاں پہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے, اور اس کے اوپر جب تک حکومت کوئی پالیسی نہیں بنائے گی کمپنسیشن کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی ویکیشن کے حوالے سے بھی اس جگہ کو جو ہے وہ خالی کیا جائے. بہرحال اسی ساری بات کے اندر ایک اپڈیٹ اب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی کا یہ گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور ان کے جو مالک مکان ہے حنیف گرایہ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ ان کو ایوکشن نوٹس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم, آج ہی یہ نوٹس جو ہے وہ سرو ہوا ہے, اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ گھر جو ہے اب آپ خالی کر دیں. تو ڈاکٹر نبیہہ تو میرے خیال میں اس ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آلریڈی یہ بات کہہ چکی تھی کہ میں پاک ویو سوسائٹی میں رہنا ہی نہیں چاہتی. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ جب وہ اگر اس گھر کو ویکیٹ بھی کریں گی تو ویکیٹ کر کے شاید یہاں پہ کوئی دوسرا گھر نہ لیں, اب وہ اس سوسائٹی سے باہر ہی جانا چاہیں گی. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک تو فیکٹ کہ وہ مالک مکان نہیں کرایہ دار ہے, اور دوسرا ان کا کرایہ داری کا بھی اب سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کو ایوکشن کا نوٹس جو ہے وہ مالک مکان کی جانب سے سرو کر دیا گیا. تو ہم نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ پوری انفارمیشن, کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. میں اس اسٹوری کو مزید بھی فالو کروں گا, اور میں پاک ویو سوسائٹی کی بھی بات کر رہا ہوں, میں دیگر سوسائٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں, بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایون دیگر سوسائٹیز کے اندر بھی جو ریزیڈنٹس ہیں, کیونکہ مجھے ایک اور بات پتہ لگی ہے کہ جو تھیم پارک سوسائٹی ہے یہاں پہ تو پھر بھی چلیں 4, 5, 6 فٹ کی حد تک یا 8 فٹ کی حد تک پانی, مجھے ایگزیکٹلی تو میجرمنٹ نہیں پتا کہ کتنا پانی آیا, لیکن تھیم پارک سوسائٹی کی مجھے چند جگہوں کی ایسی فوٹیجز آئی ہیں جہاں پہ 2 منزلہ مکان پورے کے پورے پانی کے نیچے چلے گئے. مطلب ان کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ سولر پینل, صرف سولر پینل پانی سے باہر رہ گیا, باقی پورا کا پورا مکان ہی اندر چلا گیا. ایسی فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو میں دیگر سوسائٹیز کے ریزیڈنٹس کو بھی چاہوں گا کہ وہ اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی, اینڈ وی وڈ لائک ٹو ہیئر یور اسٹوری ایز ویل. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ آفر کی تھی, اور ہم دوبارہ یہ کرنا چاہیں گے کہ ان سوسائٹیز کے ریپرزینٹیوز, خاص طور پہ چونکہ ابھی ہم نے سب سے پہلے پاک ویو سوسائٹی کے بارے میں بات کی تھی, اگر ان کے کوئی ریپرزینٹیو آگے اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے. دس پلیٹ فارم از اوپن فار آل سائڈس. ہم لوگ کوئی کسی ایک شخص کی جو ہے وہ بات کو صرف نہیں دیتے کہ جناب ان کی بات سن لی تو دوسری پارٹی کی بات نہیں سننی, ہم سب کی بات سننا چاہیں گے. تو ان کے لیے بھی جو ہے یہ پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے. سیلابی صورتحال کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں حالیہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے متاثرین کی تعداد 24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق 26 اگست سے اب تک مختلف واقعات میں 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور اب تک 3200 دیہات متاثر ہوئے ہیں, جبکہ صوبے بھر کے مختلف مقامات پہ 395 ریلیف کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ادھر پنجاب کے 9 اضلاع جو ہیں وہ اس وقت ان کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. آج رات ملتان سے دریائے چناب کا ایک بڑا ریلا گزرنے کا امکان ہے, اور شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے, اور ضرورت پڑنے پر شگاف ڈالنے کی تیاری ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق پانی وسطی پنجاب کے بڑے آبادی والے مراکز سے گزر چکا ہے, لیکن ہماری انفراسٹرکچر اور تیاریوں کا اصل امتحان اب پنجنت اور اس کے بعد کے علاقوں میں ہوگا. ہم اسے لمحہ بلمحہ مانیٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مسلسل بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر وہاں پہ بھی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق جو اضلاع ہیں ان میں ضلع خیبر, بنیر, شانگلہ, سوات, پشاور اور چارسدہ جو ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ سچویشن میں ہیں. اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب کو ذرا سیاست کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے آج ایوان کے اندر ایک گفتگو کی ہے جو بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے, اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈائریکٹلی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے. میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا, میں خود حکومتی کابینہ کا حصہ ہوں, ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے ذرا خود ہی گفتگو سے آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے کہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. انہوں نے کہا اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ریسنٹلی خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی بیوروکریسی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا جب انہوں نے پرتگال کے اندر جو ہے وہ سٹیزن شپ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ بیوروکریسی کے اوپر الزامات لگائے تھے, اور ہائبرڈ کے حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ہائبرڈ نظام ہے, لیکن یہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ بہت موزوں ہے اور یہ ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ حنیف عباسی صاحب خواجہ آصف صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری سمجھ سے بالاتر ہے, اگر ہم یہی سارا کچھ یہاں بیان کرنا ہے تو پھر ہمیں حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. دوسرا, جناب اسپیکر, میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی کہ راولپنڈی میں انکروچمنٹ ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہ کیسے ممکن ہے. تو مطلب یہ انڈائریکٹلی ایک کیبنٹ ممبر جو ہے وہ دوسرے کیبنٹ ممبر کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا نشتر چلا رہا ہے. تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیبنٹ کی ورکنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی. اینڈ مائنڈ یو, دا پرائم منسٹر از ناٹ ان دا کنٹری, ورنہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات کو سلجھا لیا جاتا, تو وہ تو ویسے یہاں پہ نہیں ہے.
دوسرا, ازما بخاری صاحبہ ہمیشہ غصے میں رہتی ہیں, انہوں نے آج ایک پھر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے دل میں نہ خوف خدا ہے اور نہ کوئی پاکستانیت نام کی چیز ہے, وہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا میڈیا سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہ کرے. حکومت کی طرف سے ریلیف کیمپ اسکولوں میں لگائے گئے, خیمہ بستیاں نجی اداروں نے بنائی ہیں, پنجاب حکومت نے کوئی خیمہ بستی قائم نہیں کی. فساد پارٹی کا کوئی ایک ریلیف کا کام پنجاب میں دکھا دیں. میں پہلی بار علی امین گنڈا پور سے اتفاق کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے, تو اس کے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں. کوئی عقل مندی کی بات ان کے منہ سے بھی سنی, جب ڈیم بننے کی بات شروع ہو جاتی ہے تو ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر بھی کچھ مزید ڈیولپمنٹس, کچھ مزید بیانات سامنے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ جی کسی معجزے کے تحت کالا باغ ڈیم بن گیا تو بھی سیلاب آئیں گے. تو انہوں نے تو چٹائی نہ کر دیا نا, مطلب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے صوبے نے ہمیشہ ڈیم بنانے کی مخالفت کی ہے, تاہم اگر وہ کوئی پیش رفت چاہتے ہیں تو ڈیم والی میٹنگ میں آئیں. ان کے صوبے نے کالا باغ ڈیم کو مسترد کیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے تو ڈیم بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ملک کے تینوں دریا سب کے سامنے ہیں, جبکہ کالا باغ کی لوکیشن بھی آپ دیکھ لیں. پنجاب میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے. ڈیم پانی کی سٹوریج اور ہائیڈل کے لیے ہوتے ہیں, صرف ڈیم بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چترال, سوات اور مالاکنڈ کے علاقے گرین ہوتے تھے, وہ خالی ہو چکے ہیں. آبی گزرگاہوں کے اطراف کہاں کہاں تجاوزات ہیں, کمیٹی میں بات کروں گی. آپ سے بڑے ڈیم بھی بن نہیں سکتے, پہلے اسٹڈی کر لیں تربیلا اور منگلا ڈیم کیسے بنے تھے. تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے انہوں نے چٹا نہ کر دیا اس سارے معاملے کے اوپر. اسد کیسر صاحب نے اسی معاملے کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا, یہ سیاستدانوں کے پاس نا ایک بڑا ہی پیارا کارڈ ہوتا ہے, وہ کوئی بات کریں تو اس کو ایک منٹ میں جو ہے نا, اور وہ اگر دوسرے اس سے اتفاق نہیں کرتے تو ایک منٹ میں کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے, انہیں کہا نہ پاؤ. مطلب ملک کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک بات کر رہا ہے اور اس کو ایک منٹ میں اس کی پارٹی نے ڈچ کر دیا کہ بھائی جان یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ معاملات ادھر وہاں پہ حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب والا جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے. یہاں پہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو ڈچ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس کے علاوہ رضوان رضی صاحب بڑے مشہور ایک جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتے تھے. ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کا ایک ریمارک جو ہے یہ اسی حوالے سے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کچھ کلمات کہے اور وہ کل رات سے کافی وائرل ہو رہے تھے, اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی. انہوں نے سندھ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی, تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا ورڈس, لیکن اس کے اوپر جو ہے بہت تنقید ہو رہی تھی, خاص طور پہ سندھ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے. ایون دیگر صوبوں سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید ہوئی اس گفتگو کے اوپر. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ آج ان کا جو کانٹریکٹ ہے اسے معطل کر دیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی ان کی انتظامیہ کے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں ایک مخصوص نسلی گروہ کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دیے ہیں, جس کے باعث عوام کو شدید دکھ اور پریشانی کا سامنا ہے. یہ رویہ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے منافی ہے, لہٰذا انہیں معطل کیا جا رہا ہے ٹل فردر نوٹس. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے آج یہ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو ایک کلپ سامنے آیا ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, جس میں بیسکلی وہ خطاب کر رہے ہیں اور غالباً کوئی شاید پریس کانفرنس ہے یا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس دوران ایک انہی کی ٹیم سے بندہ جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ کے نا اس کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں. یہ کلپ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ بیسکلی آگے کہتے ہیں سر آپ کی میٹنگ کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو بیسکلی میٹنگ کا وقت کس کے ساتھ تھا, وہ تھا جرمن سفیر کے ساتھ. The German ambassador had a meeting with Ali Amin Ghandapur. تو وہ آگے سے اب جواب کیا دیتے ہیں, انہوں نے کہا تمہارا کیا کام ہے, جرمن سفیر آیا تو کیا ہوا, تم بس غلاموں کی طرح سوچنا. جرمن سفیر آ گیا تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہو کہ فوری بھاگو, ذہنی غلام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. تو اس کے اوپر وہ جو بیچارہ ترجمان تھا وہ شرمندہ ہو کے جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا. ظاہری بات ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ جھاڑ پلا رہا ہے, سب کے سامنے بےزتی کر رہا ہے, تو بیچارہ کیا بولے گا, اس کی کیا مجال کے وہ آگے سے بات کرے. تو یہ ان کا جو ہے نا وہ کلپ. اب میں صرف میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ یہ کیا ورکنگ ہے کہ ایک بندہ آ کے صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہے کہ بھائی ایک فورن ڈگنیٹری ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آج سے چند ماہ پہلے نا یہ گنڈا پور صاحب کو ایک بڑا جوش چڑھا تھا کہ جی میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ میں مسائل حل کروں گا اور میں جا کے بات کروں گا, اور ہم آپ کی فورن پالیسی وغیرہ کے حوالے سے نہیں مانتے, اور ہم آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لوگ میرے صوبے میں مر رہے ہیں تو میں سب کچھ کروں گا. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ بچکانہ قسم کی بات ہے, آپ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا یو ہیو ٹو گو تھرو دا فورن آفس. آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد خود نہیں بنا سکتے, یہ سارے میٹرز جو ہیں فورن آفس کے تھرو ہوتے ہیں. یہ بچوں والی بات ہے, میں اسی لیے بات کہہ رہا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. اب آپ اگر یہ کلپ ظاہری بات ہے اس وقت ہر جگہ چل رہا ہے, میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ جرمن ایمبیسیڈر تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور نے ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے. تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ فورن میٹرز کی ڈیلیکسی کو جو ہے نا ذرا خیال رکھیں. آپ کا لیڈر پہلے جو ہے نا وہ سائفر کے چکر میں پاکستان کا سفارتی تعلقات کا بڑا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی یہ گفتگو اور آپ کی یہ حرکت جو ہے نا, آئی ایم پریٹی شیور کہ آج رات کو جب جرمن سفیر کی جانب سے ایک سائفر جائے گا نا برلن,
اپنے کیپٹل کی طرف جب وہ بھیجے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جناب علی امین گنڈا پور کی میرے بارے میں یہ رائے تھی کہ اس کو صرف اتنا بتایا گیا کہ بھائی جان میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے آ جائیے, تو آگے سے کہتے ہیں تم ذہنی غلام ہو. ایک تو اے جڑا ذہنی غلام والا چکر ہے نا, مطلب ہر بات کے اوپر 1 منٹ کا اسٹکر لگاؤ کہ جی تسی ذہنی غلام, تو اگر گورا آ گیا ہے تو ہم نے بے شک اپنا جو ٹائم دیا بھائی, وہاں پہ نا ایک کلچر ہے, وہ کلچر یہ ہے کہ اگر 8 بجے ہے نا تو 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہوتا ہے, 8 بجے کا 1 منٹ نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے اندر اور یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 8 بجے کا مطلب ہوتا ہے 9 بجے, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی پھر آپ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے اگر آپ لیٹ آئے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو ان کے وہ آپ کی روایات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پہ لیٹ آنا جو ہے نا وہ ایک غلام نہ ہونے کی نشانی ہے کہ اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں, جبکہ ایکچولی یہ بیوقوفی کی نشانی ہے. پنکچویلٹی جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ قوم کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہاں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک واقعی ڈسپلنڈ قوم ہے. تو آپ خود تو اتنے ہیں نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے اسکیجول کے مطابق چلتے نہیں ہیں. تو جرمن ایمبیسڈر کے ساتھ جو ہے نا کم سے کم اور کچھ نہیں تو خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. تو اس میں اس بیچارے کو وہ جو آپ کو میسج دینے آیا تھا نا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا. مجھے تو بڑا رحم آ رہا تھا اس کے اوپر. وہ بھی جا کے رات کو کوستا ہوگا میں کتنے کو کام کرنا پہ وہ سوچتا ہوگا بیٹھ کہ یار کہو جا بندہ ہے یار, میں اس کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ تیری میٹنگ کا ٹائم ہو گیا دھیان ہے, تو اس کو جھاڑ پہ لا دیے. خیر اینی ویز, اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی ایک بیوقوفی سن لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا, اور وہ جناب مل کے سارے جو ہے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع کر دیا. اور کہ ساری اسمبلی کی سارے, مجھے اچھی طرح ایک دفعہ یاد ہے, یہ بات ہے 2018 سے پہلے کی, اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بنی گالہ میں ہوتے تھے. تو وہاں پہ نا ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کے نا قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے. مطلب وہ اپنے والوں وزیر اعظم جنہوں کہتے ہیں نا, اپنے والوں وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بائیکاٹ کر کے باہر جا کے جو ہے اپنی اسمبلی کھول لی. انہوں نے کہا بھاجی ساڑی اسمبلی یہی ہے. میرے پاس کل رات کو ایکچولی نہیں میں ادھر پنچوتا صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں ان سے بھی یہی سوال کر رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی تھی اسمبلی بنانے لگے ہو ایسا وزیر اعظم بھی اپنا ہی ہوئے گا, پھر آپ کو میں نے کہا ایک اپوزیشن لیڈر کی بھی ضرورت ہوگی, پھر اس کے بعد آپ منسٹرز بھی چاہیے ہوں گے, پھر تو ظاہری بات ہے جی اپنی اسمبلی بنانی ہے پوری بناؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کوئی حرکت ہو رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا قومی اسمبلی کے باہر, اور جب انہوں نے شروع کیا تھا نا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا. اچھا وہ انہوں نے وہ شروع کا اس کا جو ٹائم رکھا تھا وہ میرے خیال میں رکھا تھا شاید کوئی 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک, کہ پتہ نہیں 8 بجے تک, مطلب جس ویلے کوئی بھی روٹی نہیں کھانا نا اس وقت انہوں نے بھوک ہڑتال رکھی ہوئی تھی. یہ لو جی ساری بھوک ہڑتال ہو رہی ہے, اور مذاق بن گیا تھا وہاں پہ, اس ساری چیز کا مذاق بن گیا تھا کہ یار یہ کس قسم کی بھوک, اور وہ ختم ہو گیا. پھر وہ سارا تتر بتر ہو گیا, سب ختم ہو گیا. یہ بھی یہ جو یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا, یہ بھی بچگانہ قسم کی حرکت ہے. اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. میرا جس نے بھی یہ تجویز کیا ہے, جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے بہتر آپ حکومت کی سیوا نہیں کر سکتے. آپ حکومت کو اس سے بہتر گفٹ نہیں دے سکتے کہ چین سکون امن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی کارروائی کریں. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, نہ کوئی بیچ میں روکے گا, نہ آپ کو کوئی کراس کویشچن کرے گا, نہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوں گے. مجھے تو ایکچولی یہ پوری یہ جو سیریز ہے نا, مطلب قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ, سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ, ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ, قومی اسمبلی کا قائمہ کمیٹی سے استعفے, یہ پوری سیریز جو ہے نا پتہ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر اسی چلے جانے ہیں, تو اسی بیٹھ کے کھڑو جس طرح کھیڑنا سی تم تنگ نہیں کریں گے. یا تو پھر آپ مجھے یہ کہنا کہ جناب آپ قومی اسمبلی سے جو ہے وہ استعفے دے رہے ہیں اور اب آپ سڑکوں پہ آنے لگے ہیں. آپ کو یاد ہے, اب آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے, آپ کو یاد ہے ان لوگوں نے کہا تھا کہ جناب وہ اور یہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا اگست میں, سوری اگست میں بھی نہیں بلکہ جولائی میں. انہوں نے کہا کہ وہ 5 اگست کو جو ہے ہماری تحریک نقطہ عروج پہ ہوگی, عمران خان کے بیٹے آئیں گے بس, اور یہ فائنل ہے, اب ختم ہو گیا, مزید برداشت نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور نے 90 دن والی کہانی دے کے ادھر ہی ساری پھونک نکال دی تھی. تو وہ ساری چیز وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگست کے سٹارٹ میں ہوا تھا. پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے, 90 جو 30 دن ہو گئے نا, 60 رہ گئے نا. تو پھر کیا اس کا حاصل وصول ہوا؟ اس ساری چیز کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کیڑی تحریک, کہاں ہے تحریک؟ کوئی تحریک نہیں. کوئی جلسہ جلوس 5 اگست کا جو انہوں نے احتجاج کیا وہ فلاپ ہوا, 14 اگست کو کیا وہ فلاپ ہوا, اب یہ جو کچھ بھی یہ سارا کچھ کریں یہ بھی فلاپ ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا, اس کا کوئی حاصل وصول نہیں. تو مجھے نہیں پتا یہ کوئی جان بوجھ کے یہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں. بائی دا وے جو مستعفی افراد ہیں, اراکین ہیں ان کے قائمہ کمیٹیوں سے, ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 47 ہو چکی ہے. 47 استعفے جو ہیں وہ آ چکے ہیں مختلف قائمہ کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس کا حاصل وصول میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہونا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.